درد دل لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلا دوں، انگلیاں فگار اپنی خامہ خون چگا اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا لیکچر غالب کی تصانیف و تالیفات پر ہے۔ غالب کا اڑنا بچھونا اور زندگی گزارنے کا وسیلہ پڑھنا لکھنا ہی تھا۔ اپنی بیگم امراؤ بیگم سے غالب کی کبھی نہیں بنی۔ امراؤ بیگم غالب کی شراب نوشی اور جوئے بازی کی عادت سے نالاں تھی۔ وہ نمازی اور پرہیزگار خاتون تھی، چنانچہ غالب کے کھانے پینے کے برتن بھی علیحدہ رکھتی تھی۔ مسلسل کئی بچوں کی وفات نے جہاں امراؤ بیگم کا دل مردہ کر دیا اور انہیں زندگی سے کوئی دلچسپی نہ رہنے دی، وہیں غالب کا دل بھی گھریلو زندگی سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ علیحدہ گوشے میں بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کو ترجیح دیتے۔ غالب نے 11 برس کی عمر میں شاعری شروع کر دی تھی۔ ابتدا میں فارسی میں شعر کہے اور بے دل کے اثر سے اس انداز میں لکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ بعد کے دور میں فارسی کے مایہ ناز استاذہ کا کلام پڑھنے کا موقع ملا تو ابتدائی دور کا کام کافی تلف کر دیا۔ ان کو اردو کلام میں بہت تھوڑا اور ان میں سے زیادہ تر وہ ہے جو ضرورت کی وجہ سے لکھا گیا۔ مشاعروں میں شرکت کے لیے بھی اردو کا کلام لکھا گیا۔ دربار سے وابستہ ہونے کے بعد غالب نے زیادہ تر اردو ہی میں لکھا۔ شروع میں بہت مشکل لکھا کرتے تھے لیکن بتدریج آسانی کی طرف مائل ہوئے۔ غالب نے اپنی 72 برس کی زندگی میں نظم اور نثر کی 20 کتب تحریر کی، جن کا مختصر احوال یوں ہے۔ غالب کی 2 زبانوں میں شاعری بڑی مشہور ہے۔ نمبر 1 فارسی، نمبر 2 اردو۔ اپنی فارسی شاعری کو غالب نے ہمیشہ وجہ افتخار مانا۔ ان کی فارسی شاعری خاصی مقدار میں لکھی گئی ہے جو بعد میں فارسی کلیات کے طور پر چھپی۔ فارسی کی اس کلیات میں ان کے قصائد کے علاوہ غزلیں، رباعیاں، قطعے اور مثنیاں شامل ہیں۔ اسی طرح فارسی نثر میں غالب نے طبع آزمائی کی۔ غالب کی فارسی نثر علیحدہ سے کلیات کے طور پر موجود ہے۔ اس میں 5 کتب شامل ہیں جو اپنی ذات میں مکمل اور علیحدہ ہیں اور انہوں نے علیحدہ اور مستقل کتب کے طور پر ہی تحریر کی تھی۔ نمبر 1 پر موجود ہے پنج آہنگ۔ 5 حصوں پر مشتمل اس کتاب میں خط لکھنے کے آداب اور القاب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ فارسی کے مصدر، مختلف اشعار کا انتخاب، تقریریں اور فارسی خطوط شامل ہیں۔ مہر نیم روز 1850 میں غالب کے ذمہ تیموری خاندان کی تاریخ لکھنے کا کام لگایا گیا اور 50 روپے ماہانہ تنخواہ مقرر ہوئی۔ حکیم احسن اللہ خان اس سلسلے میں ضروری مواد وہاں پہنچاتے تھے جسے مرزا غالب ترتیب وار لکھتے۔ غالب نے اس تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے لکھنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس کا پہلا حصہ ہی مہر نیم روز کے نام سے لکھا جا سکا۔ اس حصے میں تیمور سے لے کر ہمایوں تک کے حالات ہیں۔ ماہ نیم ماہ کے نام سے دوسرا حصہ لکھا جانا تھا لیکن غدر کی وجہ سے بعد میں کبھی بھی نہ لکھا جا سکا۔ نمبر 3 پر ہمارے پاس موجود ہے دستمبو۔ بنیادی طور پر یہ کتاب غالب نے اپنی صفائی میں لکھی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے غالب پر باغیوں کی اعانت کا الزام لگایا۔ اسی الزام کی صفائی میں غالب نے دستمبو کتاب لکھی۔ اس کتاب میں جنگ آزادی میں حصہ لینے والوں کو حرامی اور ولد الحیض قرار دیا گیا اور اپنی پاک دامنی کا جواز پیش کیا گیا۔ دستمبو مختصر سی کتاب ہے جو فارسی زبان میں ہے۔ اس کتاب میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ عبارت میں عربی زبان کا کوئی لفظ نہ آ سکے۔ نمبر 4 پر ہمارے پاس موجود ہے قاطع برہان۔ اس کتاب میں فارسی لغت کی مشہور کتاب برہان قاطع کی غلطیاں نکالی گئی ہیں۔ دوسرے ایڈیشن میں غالب نے اس میں بہت سی ترمیم و اضافے کیے اور اس کا نام بھی بدل دیا۔ اس کا نیا نام درفش کاویانی رکھ دیا۔ نمبر 5 پر ہمارے پاس موجود ہے نامہ غالب۔ مختصر کتابچے کے طور پر چھپی بنیادی طور پر ایک خط ہے جو عبد الرحیم نابینا کو ان کی کتاب ساتِ برہان کے جواب میں لکھی گئی۔ نمبر 6 پر ہمارے پاس موجود ہے ثبت چین۔ غالب کا پس خوردہ، اس میں 2-3 قصیدے، چند قطعات، چند فارسی خطوط شامل ہیں جو دیوان میں درج ہونے سے رہ گئے تھے جسے بعد میں تحریر کیا گیا۔ نمبر 2 غالب کی اردو کتب۔ اپنی ساری زندگی غالب ہمیشہ طرز بے دل میں فارسی لکھنے پر فخر کرتے رہے۔ فارسی ان دنوں سرکاری زبان بھی تھی اور اس میں لکھنا پڑھنا ویسے بھی وجہ افتخار مانا جاتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں فارسی کا عمل دخل کم ہوتا چلا گیا۔ جنگ آزادی میں مقامی لوگوں کی شکست کے بعد
جب انگریزوں نے پورے ہندوستان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تو فارسی کو دیش سے نکال دے کر اردو زبان کی سرپرستی شروع کر دی۔ فارسی کا ذوق معدوم ہونے لگا اور فارسی پڑھنے لکھنے والے بتدریج کم ہوتے چلے گئے۔ اس وقت غالب کی فارسی کتب میں سے بیشتر کا نام بھی لوگوں کو یاد نہیں رہا، البتہ ان کی اردو تحریریں جنہیں خود غالب دوسرے درجے کی چیز سمجھتے رہے زمانے کی دست بھر سے محفوظ ہو گئی۔ یہ کتابیں یوں ہیں: نمبر 1، دیوان غالب۔ غالب کی اردو کلیات جسے انہوں نے خود بہت محنت اور دقت نظر سے کاٹ چھانٹ کر شائع کروایا۔ غالب کا پہلا کلام نسخہ حمیدیہ ہے۔ بعد کے دور میں خود شاعر نے اپنے کلام میں بہت سی ترامیم اور کاٹ چھانٹ کی جو موجودہ دیوان غالب میں صرف وہی کلام موجود ہیں جو غالب نے اپنے آخری دور میں اچھی طرح دیکھ بھال کر منتخب کیے تھے۔ البتہ مختلف محققین نے غالب کی اور بہت سے اشعار بھی ڈھونڈ نکالے ہیں جو مختلف صورتوں میں چھپ چکے ہیں۔ نمبر 2، تیغ تیز۔ مختصر سی کتاب ہے۔ مرزا غالب کی کتاب قاطع برہان کے بعد جواب اور جواب الجواب کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اسی سلسلے میں یہ تحریر کی گئی تھی۔ نمبر 3 پر جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس کا نام ہے اردو معلیٰ۔ غالب نے مختلف دوستوں اور شاگردوں کو جو خطوط لکھے، یہ کتاب ان خطوط کا مجموعہ ہے۔ ان خطوط میں مکالموں کا لطف ہے اور قلم برداشتہ لکھے جانے کی وجہ سے بے تکلفی پائی جاتی ہے۔ ان خطوط نے اردو نثر کو نئے سنگ میل عطا کیے ہیں۔ نمبر 4 پر ہمارے پاس موجود ہے عود ہندی۔ غالب کے خطوط ہی کا مجموعہ ہے۔ اس میں زیادہ تر وہ خطوط شامل ہیں جن میں علمی بحث کی گئی ہے، کچھ تقریضیں اور نثری تحریریں بھی شامل ہیں۔ نمبر 5 پر ہمارے پاس موجود ہے مکاتیب غالب۔ یہ بھی خطوط کا مجموعہ ہے جس میں نوابان رامپور کے نام لکھے جانے والے خطوط شامل ہیں۔ رامپور والے غالب پر بطور خاص مہربان تھے اور انہوں نے غالب کے لیے وظیفہ بھی مقرر کیا تھا۔ نمبر 6 پر ہمارے پاس موجود ہے قادر نامہ۔ اس میں غالب نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ نمبر 7 پر ہمارے پاس موجود ہے نکات و رکات غالب۔ فارسی قواعد سکھانے والی کتاب ہے۔ آخر میں 5 آہنگ سے خطوط کا انتخاب بھی دیا گیا ہے، اردو زبان میں لکھی گئی ہے۔ نمبر 8 پر ہمارے پاس موجود ہے انتخاب غالب۔ فارسی اور اردو کلام کا انتخاب ہے جو رامپور کے نواب کلب علی خان کی فرمائش پر غالب نے خود کیا تھا۔ نمبر 9 پر ہمارے پاس موجود ہے لطائف غیبی۔ یہ کتاب غالب نے قلمی نام سے لکھی تھی۔ آزاد نے آب حیات میں بتایا ہے، اگرچہ دیپاچا میں سیف الحق کا نام لکھا ہے لیکن انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غالب کی تحریر ہے۔ کتاب کا روئے سخن منشی سعادت علی کی طرف ہے۔